یہ ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس سے ایک بہت اہم پیغام انسانوں کو یہ دینا مقصود ہے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ اور بدلے کا دن وہ آخرت ہے، وہ روز قیامت ہے۔ یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، ایسا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اس کو اگر کوئی انسان سمجھ لے تو اس کی ساری زندگی چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اس بات کو اگر وہ سمجھ لے، دل سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ دنیا یہ دار الجزا نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے بدلہ دینے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ بدلہ دینے کے لیے اللہ نے ایک دن خاص کیا ہے، جس خاص دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بدلہ دیں گے۔ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراوانی عطا کی ہے، بہت خوشیاں دی ہیں، اور کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، ٹینشن کا شکار ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی کے اچھا یا برا ہونے کا معیار بنا لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس فراوانی ہے مال کی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کی اولاد زیادہ ہے، کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور جب کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، یا اس پر کوئی تکلیف ہے، یا وہ کسی ٹینشن میں ہے، یا کسی بے چینی میں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، یہ اللہ سے دور ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو خوشی ملتی ہے وہ بھی امتحان ہے، اور اگر کسی کو غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دے دیتے ہیں، تو وہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اور آزمانے کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی دے کر بھی آزماتے ہیں اور غم دے کر بھی آزماتے ہیں۔ خوشی دے کر یہ امتحان ہے کہ آیا اس خوشی میں، اس نعمت پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے اور اتراتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا،
بلکہ وہ اس پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، ناانصافی شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اور اس کا مطلب کہ یہ جو مال، یہ جو بھی نعمت اس کو ملی ہے دنیا میں، یہ ظاہراً تو نعمت ہے لیکن در حقیقت یہ اس کے لیے وبال ہے۔ یہی معاملہ اس شخص کا ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو یہ پریشانی اس کا امتحان ہے کہ اس پریشانی میں وہ صبر کرتا ہے یا اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہے۔ اگر وہ اس پریشانی میں، اس تکلیف میں صبر کر کے اللہ کی اور نعمتوں کو یاد کرے کہ اس حال میں بھی مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں برس رہی ہیں، اس حال میں بھی مجھ پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، ان کا تصور کر کے صبر کرے، اس کا مطلب یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ اس کے لیے امتحان تھا اور اس امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس تکلیف اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دے، جیسے ہمارے ہاں بسا اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب کسی کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ بچائے، بسا اوقات کفریہ باتیں زبان سے نکال لیتے ہیں، کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی پریشانی پہنچتی ہے تو لوگ شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو میرے علاوہ کوئی نہیں ملا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جب یہ شخص اپنی زبان سے یہ جملہ نکال رہا ہے، وہ اگر یہی سوچ لیتا کہ جس زبان سے میں یہ بات نکال رہا ہوں، اگر اللہ اس زبان کو ہی گنگ کر دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کم ہے کہ میری یہ زبان چل رہی ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا جس کو دنیا جہان کی بیماریاں لگی ہوئی تھیں، اس کے بدن پر دانے، خارش، اس کا گوشت گل سڑ کر گر رہا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، نابینا تھا، اور یعنی جو مرض کوئی تصور کر سکتا ہے وہ ساری بیماریاں اس شخص کو تھی، اور ایک جگہ پڑا ہوا تھا اور اس کی زبان صرف ہل رہی تھی۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں میں ذرا اس کے قریب گیا، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ کیا زبان سے کیا جملے نکال رہا ہے۔ تو کہا جب میں اس کے قریب گیا تو اس کی زبان پہ یہ جملہ تھا، الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم پر اللہ کی کون سی رحمت ہے، تمہیں اللہ نے کیا نعمت عطا کی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس مریض نے، اس بوڑھے نے، کیا یہ اللہ کی کم رحمت، کم نعمت ہے کہ میری اس زبان کو سلامت رکھا ہے، میں اس سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں؟ اگر اللہ چاہتا تو میری اس زبان کو بھی گنگ کر دیتا، میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کر سکتا، میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو ہم کس طرح اپنی زبان سے یہ خطرناک جملہ نکال دیتے ہیں کہ میرے اوپر تو بس پریشانی ہی پریشانی ہے، میں نے تو کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، میں نے تو کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں، حالانکہ یہ بولتے وقت بھی وہ ہزاروں رحمتیں اپنے اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، ہزاروں رحمتیں، نعمتیں اللہ کی اس پر برس رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ درس ملتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی کو تھوڑا بہت رجوع کے لیے کچھ چکاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اس کو تکلیف دیتے ہیں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، تاکہ یہ پلٹ کر آ جائے، لیکن اصل بدلہ، پورا بدلہ، حقیقی بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ تو جب قیامت کا دن مقرر ہے تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں کی خوشی بھی امتحان ہے، یہاں کا غم بھی امتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں۔ اگر مالداری یہ کوئی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا تو قارون اللہ کا سب سے نیک بندہ ہوتا۔ اگر بادشاہت، دنیا کی ظاہری شان و شوکت کا ملنا
یہ ولی اللہ ہونے کا یا اللہ کے مقرب ہونے کی علامت ہوتی تو فرعون سب سے بڑا ولی ہوتا. یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے, یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں, الا من آمن وعمل صالحا, ہاں جو ایمان لے آئے اور اپنے اعمال ٹھیک کر لے وہ ہمارے قریب ہے. تو اس لیے یہ تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کسی کے پاس مال زیادہ دیکھا, کسی کو خوش دیکھا, کسی کے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھی, تو یہ تصور ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ اللہ کا کوئی بہت مقرب ہے. آپ اگر انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, انبیاء میں ہمیں بہت سارے انبیاء ایسے ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت, ایسی بادشاہت عطا کی جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی. ان کی بادشاہت ہوا پر تھی, چرند و پرند پر تھی, ایک ایک جانور, حشرات الارض, ایک ایک چیز پر ان کی بادشاہت تھی. وہ پیغمبر تھے, وہ اللہ کے نبی تھے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اگر دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیماریوں سے گزارا, کتنی پریشانیوں سے گزارا, تو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے. خود حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 چاند کا مطلب 3 مہینے گزر جاتے تھے. اس پورے 3 مہینے کے عرصے میں ہم گھر میں کبھی کوئی کھانا نہیں بنا سکتے تھے, اس لیے کہ گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ اگر یہی قرب کی نشانی ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام سے زیادہ مال و متاع کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. نہ کسی کو اپنی نعمت, صحت, مال, اولاد پر تکبر کرنے کی اجازت ہے, اور نہ کسی کو اپنی پریشانی اور مصیبت پر شکایت کرنے کی اجازت ہے. جو مالدار ہے وہ بھی امتحان میں ہے, جو غریب ہے وہ بھی امتحان میں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا جانے والی ہے. ان الدنیا ارتحلت مدبرتن, دنیا نے سفر شروع کیا اور وہ دنیا چلنا شروع ہو گئی, واپس جانا شروع ہو گئی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً, اور آخرت روز جزا اس نے بھی سفر شروع کیا ہے, لیکن اس کا سفر آنے کے لیے ہے. دنیا کا سفر شروع ہو چکا, جانے کے لیے آخرت کا سفر شروع ہو چکا, آنے کے لیے آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ, ان میں سے ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں. یعنی کچھ لوگ وہ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ لوگ وہ آخرت کے بیٹے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا ہے اور کچھ لوگوں نے آخرت کو مقصد زندگی بنا لیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, تم اپنے آپ کو آخرت کے بیٹوں میں سے بناؤ, دنیا کے بیٹوں میں سے اپنے آپ کو مت بناؤ. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, اس لیے کہ آج عمل ہے, حساب نہیں. کل حساب ہوگا, عمل نہیں ہوگا. آج اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے, اللہ حساب نہیں لے رہا. قیامت کے دن حساب لیا جائے گا, ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها,
نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ کوئی چھوٹی بات، نہ کوئی بڑی بات، سب کو اللہ تعالیٰ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب کو اپنے سامنے انسان حاضر پائے گا۔ تو اس لیے جب ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آخرت کا دن مقرر ہے تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ آخرت کا ایک مسلمان کی زندگی پر بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بے چین نہیں ہوتا، بے سکونی نہیں ہوتی اس کو، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس تو انسان تب ہوتا ہے جب وہ یہ کہے کہ میرے کو تو کچھ ملا ہی نہیں دنیا میں تو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوں۔ لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ ایک دن اور بھی ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی بعد میں آنے والی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو سفر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی پردیسی آدمی یہاں سے اگر کوئی گیا ہے سعودیہ میں کام کرنے کے لیے یا کسی بھی بیرون ملک گیا ہے کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، تو وہ ہوتا وہاں پر ہے، کام وہاں پہ کرتا ہے، نوکری وہاں پہ کرتا ہے، جاب اس کی وہاں پر ہوتی ہے، لیکن دل دماغ اس کا ہر وقت پاکستان میں ہوتا ہے۔ دل دماغ اس کا ہر وقت اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے والدین کا کیا حال ہوگا، میرے رشتہ داروں کا کیا حال ہوگا۔ کام وہ وہاں پہ کر رہا ہے لیکن دل دماغ اس کا سارا یہاں پر ہے۔ یہی ایک انسان سے مطلوب ہے کہ یہ دنیا یہ پردیس ہے، دیس نہیں ہے، پردیس ہے۔ دیس آخرت ہے، یہ پردیس ہے، یہاں رہ کے ہم نے سب کچھ کرنا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دل اور دماغ ہمیشہ ہمارا آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں، جب بھی ہم کوئی کام کریں، تو وہ قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ کہیں اس سے میرا وہ گھر تو خراب نہیں ہوگا، کہیں اس سے میری وہ زندگی تو برباد نہیں ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ میں نے چھوڑ دی، کہیں وہ آخرت کی زندگی تو میری خراب نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک چٹائی پر لیٹے، تو وہ چٹائی ایسی تھی کہ جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، پورے جسم پر۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی بستر بچھاتے، کوئی بندوبست کرتے ہیں، آپ کے پورے جسم پر نشان پڑ گئے، چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالی انا والدنیا، کہ میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص راستے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی سایہ دار درخت دیکھے اور اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، پھر اٹھے اور وہاں سے روانہ ہو جائے۔ اس دنیا میں تو بس ہم نے اتنا ہی وقت گزارنا ہے کہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے، سایہ لینے کے لیے آرام کیا اور پھر یہاں سے چل دیے۔ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اگر بیٹھ جائے، یوم الدین کی حقیقت، روز جزا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو کبھی کسی کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، کبھی کوئی نا انصافی نہ کرے، کبھی کوئی تکبر نہ کرے، کبھی کوئی اترائے نہیں۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے اس شخص میں جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس شخص میں جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ آخرت انسان کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر اس کا عقیدہ آخرت نہیں، وہ ظلم کرے گا،
اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میرے پاس پاور ہے، میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میری بات چلتی ہے، میرے پاس عہدہ ہے، وہ ظلم کرے گا، نا انصافی کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ ایک یوم الدین بھی ہے، ایک جزا کا دن بھی ہے، ایک بدلے کا دن بھی ہے جس کا مالک اللہ ہے، تو جب وہ کسی پر ظلم کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں نے اس کا حساب قیامت میں دینا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کو وہیں پہ روک لے گا، اپنی بادشاہت کا، اپنی مملکت کا، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ تو ایک تو اس چیز کا استحضار، یہ اس آیت کا درس ہے کہ یوم الدین ہمیں ہر وقت یاد ہو، بدلے کا دن ہمیں ہر وقت یاد ہو۔ یہ زندگی تو اسی طرح گزر جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی شاید بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہم نے خود بہت ساروں کو دیکھا، اس کا تعلق نہ جوانی سے ہے، نہ بچپن سے ہے، نہ بڑھاپے سے ہے۔ بہت سارے بچوں کو بھی ہم سب نے دیکھا ہے قبر کی آغوش میں جاتے ہوئے، بہت سارے جوانوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ مرنا سب نے ہے، اور جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ مرنا ہے۔ بعد میں اگر جا کر انسان پچھتائے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پھر لوگ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر گئے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ آخرت کا عقیدہ رکھو، آخرت کے لیے عمل کرو، لیکن نہیں کیا۔ فذوقوا، اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، آج کے دن ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دن کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی تعلقات، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ خواجہ مجذوب الحسن رحمہ اللہ کا کہ وہ اشعار ہے نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے نا تو مجنون بن جاتا ہے۔ مجنون کا مطلب پاگل، اپنی جوانی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے کہ میں جوان ہوں، میں پیسے کمانے والا ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میرے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس ڈگری ہے۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ جب بڑھاپا آتا ہے سارا نشہ چور ہو جاتا ہے، ساری ہوا نکل جاتی ہے انسان سے۔ وہی جوان، کڑیل جوان جو اپنے سامنے کسی کو مقابل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، پھر خود اپنے پاؤں پر چلنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ ایک دن موت کا دن آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ نشہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جس اولاد کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس کے لیے اس نے ناجائز کام کیے ہوتے ہیں، حرام کاری کی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، اس کا وہی بد عمل اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کے لیے اللہ نے بنائی ہے یہ دنیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو بلا رہے ہیں، اس کو درس دے رہے ہیں، اس کو متنبہ کر رہے ہیں، قرآن اس کو بار بار بتاتا ہے۔ تو اگر یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہماری دنیا کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے،
ہم اس کو دنیا میں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس عقیدے کو اپنے دل میں حقیقی معنوں میں بٹھانا چاہیے۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو ہم کہتے ہیں سب، لیکن یہ بات دل میں بھی اتر جائے۔ جب دل میں بات اترے گی تو پھر یہ ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے، پھر یہ کان غلط استعمال نہیں ہوں گے، پھر یہ آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوں گی، پھر انسان حلال حرام کی تفریق کرے گا، جائز ناجائز کو دیکھے گا، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، پھر سنت پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، پھر لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا سہنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہم تو دین پر اس لیے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کہے گا وہ مولوی بن گیا ہے، وہ ملا بن گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان دین پر عمل نہیں کرتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں کوئی مجھے ملا نہ بول دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ سے بڑھ کر مرتبہ، مقام، بلندی اس دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ پر پتھر مارے گئے، کیا کچھ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے اور پھر اپنی اس امت کے لیے، تو آج ایک امتی صرف اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا اس کو اس بات کا اگر یقین ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا کرنا ہے ایک دن، اگر یہ بات اس کے دل میں موجود ہوتی، کیا یہ لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے دین پر عمل کرنا چھوڑتا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ یہ اس آیت کا درس ہے، مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہ روز جزا، یہ بدلے کا دن، اس کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی معنوں میں ہمیں اس کا یقین، تصدیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی زندگی کی تیاری نصیب فرما، آخرت کا حقیقی معنوں میں یقین نصیب فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اعزاء، اقرباء، رشتہ داروں، دوستوں میں سے جو لوگ حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس کی جو حاجات ہیں، یا اللہ سب غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔